السلام علیکم گل جی آفیشیل، میں آپ کا میزبان گل جی آپ سے مخاطب۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھتے ہوں گے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے اب تک چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے عزیز و اقارب میں شیئر کریں۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے سندھ کے شہر ٹھٹہ، جو کہ ایک بہت عظیم اور تاریخی شہر ہے۔ دریائے سندھ کے بالکل مغرب میں کراچی اور بحر عرب کے ساحل سے اندرون ملک 16ویں صدی کے دوران یہ زیریں سندھ میں سما خاندان کا دارالحکومت تھا۔ 1854 میں ایک میونسپلٹی کے طور پر شامل کیا گیا۔ اس میں 2 مساجد ہیں، خاص طور پر جامع مسجد مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنایا تھا سن 1647 سے 1649 کے درمیان۔ تاریخی مقبرے اور ایک لائبریری، مکلی پہاڑیوں کے قریب ایک وسیع و عریض قبرستان جس میں ہزاروں پرانی قبریں اور تاریخی قبریں واقع ہیں۔ کپاس اور ریشم کی لنگیاں سارونگ اس کی اہم مصنوعات ہیں۔ آس پاس کے علاقے بنجر اور چٹانی کوہستان کے علاقے بھی شامل ہیں۔ دریائے سندھ کا دلدلی علاقہ بھی شامل ہے۔ گنا اہم فصل ہے۔ اونٹ کی افزائش یہاں اہم ہوتی ہے۔ آس پاس کی کھدائیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صدی قبل مسیح کے پیشے میں یہ سب کچھ آتا ہے۔ ٹھٹہ سکندر اعظم کے زمانے میں دریائے سندھ کی ایک اہم بندرگاہ تھی، حالانکہ پٹالہ کا مقام کافی بحث و مباحثے کا شکار رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے ٹھٹہ کے شمال میں ایک جنگ میں مقامی راجہ کو شکست دینے کے بعد سن 711 عیسوی میں اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ٹھٹہ کو بعض مورخین نے دیبل کی قدیم بندرگاہ بھی قرار دیا، جس کا ذکر عرب فاتحین نے کیا، حالانکہ دوسرے اس بندرگاہ کو جدید کراچی کے مقام پر بھی رکھتے ہیں۔ اموری فتوحات کے وقت سندھ کے علاقے میں چھوٹے نیم خانہ بدوش قبائل آباد تھے۔ اموری فتح نے مذہب اسلام کو اب تک زیادہ تر ہندو اور بدھ مت کے علاقوں میں متعارف کرایا۔ 11ویں صدی کے اوائل میں غزنہ کے محمود کے سندھ پر حملے کے بعد غزنویوں نے 1026 میں عبدالرزاق کو ٹھٹہ کا گورنر مقرر کیا۔ غزنیوں کی حکمرانی کے تحت اس وقت ملتان کے مقامی حکمران سردار بن اسمر نے سندھ میں اقتدار پر قبضہ کیا اور سمرا خاندان کی بنیاد رکھی، جس نے ٹھٹہ سے 1051 سے اگلے 300 سالوں تک حکومت کی۔ سمرا حکمرانی کے تحت ٹھٹہ کی اسماعیلی شیعہ آبادی کو خصوصاً تحفظ فراہم کیا گیا۔ 13ویں صدی تک سمرا خاندان کی طاقت کا زوال شروع ہوا، حالانکہ ٹھٹہ اور انڈس ڈیلٹا 14ویں صدی کے وسط تک ان کے اقتدار کی آخری گڑھ رہا۔ 1351 میں سیون سے راجپوت نسل کے سما خاندان نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنا دارالحکومت بھی بنا دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکلی نیکروپولیس ایک جنازے کی جگہ کے طور پر نمایاں ہوا کرتا تھا۔ محمد بن تغلق کا انتقال 1351 میں ٹھٹہ پر قبضہ کرنے کی مہم کے دوران ہوا۔ فیروز شاہ نے تعلق ٹھٹہ کو دوبارہ زیر کرنے کی ناکام کوشش کی، ایک بار 1361 میں اور پھر 1365 میں۔ اس شہر کو 16ویں صدی میں مرزا جانی بیگ نے تباہ کر دیا تھا۔ شہنشاہ اکبر کے دور میں 1592 کے آغاز میں ٹھٹہ میں آگرہ میں مقیم مغل سلطنت کی حکومت تھی، جس کی وجہ سے شہر کی خوشحالی تقریباً کم ہی رہ گئی تھی، کیونکہ کچھ تجارت مغل بندرگاہوں کی طرف منتقل کی گئی۔ شاہ جہاں نے شہزادہ رہتے ہوئے اپنے والد شاہ جہانگیر سے اس شہر میں پناہ لی۔ اس کے دور حکومت میں ٹھٹہ صوبے کو ملتان کے صوبے سے بھی نکالا گیا، جس کا صوبائی دارالحکومت ٹھٹہ تھا۔ یہ جدید سندھ پر مشتمل تھا۔ سن 1626 عیسوی میں شاہ جہاں کا 13واں بیٹا لطف اللہ ٹھٹہ میں پیدا ہوا۔ یہ شہر 1637 میں ایک تباہ کن طوفان سے تقریباً تباہ ہو گیا تھا۔ شہر میں اس کی مہمان نوازی کے لیے شکر گزاری کے طور پر جب وہ شہزادہ تھا، شاہ جہاں نے 1647 میں اس شہر کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا اور مکلی قبرستان کے ساتھ ساتھ شاہ جہاں مسجد اس شہر کو عطا کی۔ شہنشاہ اورنگزیب بھی کچھ عرصہ زیر سندھ کے گورنر کی حیثیت سے ٹھٹہ میں مقیم رہے تھے۔ یورپی تاجروں کی آمد سے ٹھٹہ نے اپنی کچھ خوشحالی دوبارہ حاصل کی۔ سن 1652 اور 1660 کے درمیان ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ٹھٹہ میں ایک چھوٹی تجارتی چوکی قائم کرنے کی کوشش کی، جو 1635 میں قائم ہوئی اور 1662 میں اس کو بند کر دیا گیا۔ 1650 کی دہائی میں ٹھٹہ میں 2000 فیکٹریاں تھیں جو کپڑا تیار کرتی تھیں، جو ایشیا اور پرتگال کو بیرون ملک اور دیگر
دیگر بیرونی ملکوں کو برآمد کی جاتی تھی۔ ٹھٹہ ریشم کی بنائی کے ایک فروغ پذیر صنعت کا گھر بھی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چمڑے کی مصنوعات جو پوری جنوبی ایشیا میں برآمد کی جاتی تھی وہ بھی یہاں سے جاتی تھی۔ 1650 کی دہائی میں اگسٹینیائی باشندوں کے آنے سے اس شہر کو ایک امیر شہر سمجھا جانے لگا، حالانکہ خواجہ سراؤں کی موجودگی کو اس شہر کی اخلاقی پستی کی علامت کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ ٹھٹہ کا احیا مختصر وقت کے لیے رہا کیونکہ دریائے سندھ 1600 کی دہائی کے دوسرے نصف حصے میں گاد ہو گیا، جس نے اپنا راستہ مزید مشرق کی طرف موڑ دیا اور شہر کو بندرگاہ کے طور پر ترک کر دیا۔ شہر کی بندرگاہ کے کاموں کو ترک کرنے کے باوجود اس کے ہندو تاجروں نے تجارت میں اہم کردار جاری رکھا اور تجارت کے لیے یورپی جہازوں پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے بحری جہاز استعمال کرنے لگے۔ جدید عمان میں مسقط کے آس پاس اس علاقے میں تاجر خاص طور پر سرگرم تھے اور ٹھٹہ کی باٹھی آزاد کے افراد نے اس عرصے کے دوران مسقط کا پہلا ہندو مندر قائم کیا۔ اس عرصے کے دوران بھی سندھ ایک اہم اقتصادی مرکز رہا اور ٹھٹہ سندھ کا سب سے بڑا اقتصادی مرکز بھی رہا۔ ٹیکسٹائل کی پیداوار کا سب سے بڑا مرکز بھی اس دور کے اندر ٹھٹہ کو جانا جاتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، لائک کا بٹن پریس کریں۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے اور اپنے میزبان گلجی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔